بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ویڈیو دیکھنے کو ملا جس میں مولوی مکی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کی ویڈیو سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ مولوی مکی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی خیانت کیا کہتی ہے۔ یا رسول اللہ اسما قالنا، یہ کہنا درست نہیں ہے، چونکہ اس میں غیر اللہ سے ندا ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی توبہ کریں۔ ناظرین محترم، آیات قرآنی، احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ میں کثرت سے موجود ہے یا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ اجمعین کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے محبوب باری تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کے ساتھ پکارا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے کہ اگر ان کے پاس کوئی اس بات کا ثبوت ہے وہ پیش کریں، اور قرآن حدیث سے اس کا ثبوت پیش کریں۔ اگر وہ صبح قیامت تک اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور یا رسول اللہ کا ثبوت قرآن کریم فرقان حمید سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، ان الفاظ مبارکہ سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا۔ اور یا رسول اللہ کو ثبوت احادیث طیبہ سے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 پر یہ روایت نقل ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور یا کے ذریعے پکارنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فرمایا کہ 2 موتیں نہ آئیں گی، یعنی آپ نے موت کا ذائقہ چکھا، وہ ہو گیا، اس کے بعد حیات ہے، حیات کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، جیسا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کی نبی زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 119 پر یہ حدیث پاک روایت ہے۔ اور ناظرین محترم، حضرت عبیدہ بن جراح کی قیادت میں حلب میں لڑنے والے اسلامی لشکر نے کہا، یا محمد یا نصر اللہ، انزل، تاریخ فتوح شام جلد نمبر 1۔ اور اسی طرح حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الشفا شریف جلد نمبر 2۔ اور ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائے، تحقیق وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو خواب میں زیارت فرمائی۔ محبوب باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو خواب میں زیارت فرمائی اور فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور خوشخبری دو، بارش ہوگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ از امام محدث ابو بکر عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، استاد امام بخاری و مسلم جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 32، کتاب الفضائل، اور فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495 میں یہ روایت نقل ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ روز اطہر محبوب باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے جب
لے جا کر رکھ دیا گیا، اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ اجازت چاہتے ہیں تو آپ کے پاس، یعنی آپ کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دروازہ مبارک کھل گیا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ خصائص کبریٰ محدث جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تفسیر کبیر صفحہ نمبر 478 اور جلد نمبر 5 میں یہ حدیث پاک نقل ہے۔ اور ناظرین محترم، اسی طرح حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب سے جنگ کے وقت فرمایا بشعائر المسلمین یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فتح شام صفحہ نمبر 160 جلد 1، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 469 اور جلد نمبر 9 میں یہ لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ قال شعائرہم یومئذ یا محمد، یعنی کہ اس دن جو مسلمانوں کی نشانی تھی، مسلمانوں کی جو علامت تھی، وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کے ساتھ ندا کرنا نشانی تھی، یعنی کہ مسلمان جو اس وقت تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت تھی، وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کے ساتھ پکارتے تھے، عرض کرتے تھے، ندا کرتے تھے۔ اور ناظرین محترم، اور اس میں آپ کو حیرت میں ڈال دینے والی عبارتوں سے میں آپ کو ملاقات کراتا ہوں، یعنی کہ خود ان جو دیوبندی ہیں اور وہابی ہیں ان کی عبارتوں سے نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے۔ ناظرین محترم، اکابر وہابیہ کی عبارتوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف کی حدیث میں آیا ہے کہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور بہقی اور جزری نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 24 عربی کے اندر یہ حدیث پاک نقل ہے کہ، اور نشر الطیب صفحہ نمبر 286 پر ایک اور روایت میں بھی نشر الطیب صفحہ نمبر 286 پر یہ حدیث پاک نقل ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی، یعنی یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ہدیۃ المہدی عربی صفحہ نمبر 24، مولوی وحید الزماں وہابیوں کا بہت بڑا عالم ہو کر گزرا ہے، وہ بھی اپنی کتاب اس ہدیۃ المہدی عربی صفحہ نمبر 24 کے اندر یہ روایت نقل کرتا ہے۔ اور ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آسمان سے میں نے یہ آواز سنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الشمامۃ العنبریہ صفحہ نمبر 113، اور لکھنے والے ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، جس کو جو وہابی ہیں اپنا مجدد مانتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ صفحہ نمبر 113 کے اندر لکھتا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آسمان سے میں نے یہ آواز سنی، اور روایت کرنے والے جو ہیں وہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کر کے وہ اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ صفحہ نمبر 113 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آسمان سے میں نے یہ آواز سنی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنے والے ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، اور کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ صفحہ نمبر 113۔ اور ناظرین محترم، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مناسک میں لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنا ہی کہتے تھے کہ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتاہ۔ فضائل حج صفحہ نمبر 917، اور لکھنے والے ہیں زکریا سہارنپوری دیوبندی، بہت بڑا
عالم ہو کے گزرا ہے، اور جس نے یہ فضائل اعمال بھی لکھی ہے تبلیغی جماعت والوں کا، جو عالم ہو کے گزرا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے قبر شریف پر سلام اس طرح پڑھا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا احمد، السلام علیک یا محمد۔ علیہ الصلاۃ والسلام صفحہ نمبر 126، اور فردوس شاہ قصور وہابی لکھنے والے ہیں۔ اور ناظرین محترم، تفسیر ابن کثیر مدارک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے بعد ایک اعرابی آیا اور اپنے کو روتے اور سر پر خاک ڈالتے ہوئے قبر شریف پر گرا دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ قبر مبارکہ سے آواز آئی کہ تجھ کو بخش دیا گیا۔ اور لکھنے والے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، کتاب کا نام ہے نشر الطیب، صفحہ نمبر 279، اور فضائل حج میں بھی یہ روایت نقل ہے، صفحہ نمبر 253۔ ناظرین محترم، اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ اس بندے نے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستغیث ہو کر اور امید کی چیزوں کا امیدوار ہو کر پکارا ہے۔ نشر الطیب صفحہ نمبر 279۔ اور ناظرین محترم، جب روم کے بادشاہ نے مجاہدین اسلام کو عیسائیت کی ترغیب دی تو انہوں نے بوقت شہادت یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا، جیسا کہ ہمارے اصحاب میں سے ابن جوزی نے روایت کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی، نواب وحید الزماں حیدرآبادی کا لکھا ہوا کتاب ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ کر 11 بار یہ درود و سلام پڑھو، اغسنی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور کتاب کا نام ہے کتاب غوث اعظم، صفحہ نمبر 32، احتشام الحسن کاندھلوی دیوبندی اس کا لکھا ہوا کتاب ہے۔ اور ناظرین محترم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بئی الفاظ سلام کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ کتاب معراج مصطفیٰ صفحہ نمبر 12، مولوی محمد علی جان بازی وہابی کا لکھا ہوا کتاب ہے۔ اور ناظرین محترم، فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ضم حضوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، یعنی کہ آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جہاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرمائیے، اے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائیے۔ لکھنے والے ہیں اسد اللہ دیوبندی۔ اور ناظرین محترم، یہ ہیں دیوبندی وہابیوں کی حقیقت۔ کہیں تو صاف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، پکارنا شرک ہے، ناجائز ہے، اور کہیں خود پکارتے بھی ہیں اور اس کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، بلکہ پورے دن یا نبی اللہ کی رٹ لگاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے کہ پورے دن کی ہر نماز کی قاعدے میں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی پکارتے رہتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، اگر یہ خود اپنا فتویٰ تسلیم کرے تو ذرا سوچئے کہ ان کی نماز میں کتنا شرک ہوتا ہے، اور ہر قاعدہ میں ایھا النبی جو پکارتے ہیں۔ اور اکثر احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ کہو السلام علیکہ یا اہل القبور۔ یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مردہ مسلمان کو یا کے ذریعے پکارنے کی تعلیم دی ہے، تو اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے میں کیا قباحت ہوگی، جو کل بھی زندہ تھے، اب بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو
ناظرین محترم، سیدی امام اہل سنت امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب شعر فرمایا، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ناظرین محترم، ان لوگوں کو خود اس بارے میں اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ان کے بڑے جو علماء ہیں، بڑے بڑے جو ان کے فقیہ ہیں، بڑے بڑے ان کے مفتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کے ساتھ پکار کے چلے گئے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ ناجائز اور حرام ہے، نعوذ باللہ من الذالک، یہ کہتے ہیں کہ شرک ہو جائے گا، العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کو خود غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ان کی ہی فتویٰ اپنے اکابرین پر جائے گی، اپنے اکابرین پر جائے گی، اور اپنے اکابرین ان کے اکابرین پر جائے گی تو ان کے نزدیک تو پھر ان کے ہی اکابر جو ہیں، وقت کے جو ان کے بڑے عالم ہیں، وقت کے ان کے جو حکیم الامت ہیں اور امام ہیں، نواب صدیق حسن بھوپالی کو یہ وہابی تو اپنا مجدد مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک، ان کی فتوے کے نزدیک تو ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہی، پھر تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، پھر تو کے فتوے کے نزدیک وہ بھی تو مشرک ہو گئے، جیسے کہ یہ بریلوی حضرات پر، اہل سنت و جماعت کی مکتب فکر پر یہ شرک اور بدعت کی فتویٰ لگاتے ہیں، ناجائز اور حرام کی فتویٰ لگاتے ہیں، تو پھر ان کی فتوے کے نزدیک تو وہ بھی مشرک ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک رب ذوالجلال ہر کلمہ کو مسلمان کو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، محبوب کریم علیہ السلام کی پاک شریعت مطہرہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبوب علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ پکی سچی محبت اور مودت رکھنے کی، اہل بیت اطہار سے مودت اور محبت رکھنے کی مالک رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔